کبھی یہ سوچا ہے کہ بلاک چینز تو اتنی ساری ہیں لیکن وہ آپس میں بات کیوں نہیں کر پاتی؟ تو آج ہم اسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بات کریں گے پولکا ڈاٹ کی، ایک ایسا پروجیکٹ جو اسی چیلنج کو حل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دیکھیں، بٹ کوائن، ایتھیریم، یہ سب اپنی جگہ بہت طاقتور ہیں، لیکن ان میں ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ سب اپنی اپنی الگ دنیا میں کام کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے سمندر میں الگ الگ جزیرے ہوں جن کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ اور یہیں سے اصل سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک بلاک چین کا ڈیٹا دوسری بلاک چین استعمال ہی نہیں کر سکتی تو پھر ہم ایک مکمل طور پر جڑے ہوئے ڈی سینٹرلائزڈ ویب کے تصور کو حقیقت کیسے بنائیں گے؟ ٹیکنیکل زبان میں اسی مسئلے کو انٹر آپریبلٹی کی کمی کہتے ہیں، یعنی ایک سسٹم کا دوسرے سسٹم کے ساتھ بات نہ کر پانا۔ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو ان نیٹ ورکس کی اصل صلاحیت کو سامنے آنے سے روکتی ہے۔ اچھا، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہیں پولکا ڈاٹ کا کردار سامنے آتا ہے۔ ایتھیریم کے کو فاؤنڈر گیون ووڈ کا یہ ویژن ایک لیئر 0 کی طرح ہے، یعنی یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس کے اوپر دوسری بلاک چینز یعنی لیئر 1 نہ صرف بن سکتی ہیں بلکہ آپس میں جڑ بھی سکتی ہیں۔ یہ ان تمام الگ تھلگ جزیروں کے بیچ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ پولکا ڈاٹ کی آفیشیل تعریف ہے۔ اب یہاں سب سے اہم لفظ ہے خصوصی۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہر بلاک چین کسی ایک کام میں ماہر ہو، کوئی گیمنگ کے لیے بہترین ہے تو کوئی فنانس کے لیے۔ پولکا ڈاٹ وہ پلیٹ فارم ہے جو ان تمام ماہرین کو ایک ساتھ لاتا ہے تاکہ وہ مل کر کام کر سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کام کرتا کیسے ہے؟ چلیں پولکا ڈاٹ کے اسٹرکچر کے ان 3 بنیادی حصوں کو دیکھتے ہیں جو اس ویژن کو حقیقت بناتے ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے ریلے چین۔ اسے پولکا ڈاٹ کا دل یا سینٹرل ہب سمجھ لیں۔ اس کا بنیادی کام پورے نیٹ ورک کو سیکیور رکھنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سبھی چینز آپس میں ٹھیک سے بات کر سکیں۔ پھر آتی ہیں پیرا چینز۔ یہ وہ انفرادی خود مختار بلاک چینز ہیں جو ریلے بلاک چین کے ساتھ پلگ ان ہوتی ہیں۔ ہر پیرا چین کسی خاص مقصد کے لیے بنائی جا سکتی ہے، جیسے گیمنگ، ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس یا کچھ اور آخر میں آتے ہیں برجز۔ یہ سمجھیں کہ یہ پزل کا آخری اور سب سے اہم ٹکڑا ہیں۔ یہی برجز پولکا ڈاٹ کے ایکو سسٹم کو باہر کی بڑی بلاک چینز جیسے بٹ کوائن اور ایتھیریم سے جوڑتے ہیں تاکہ ان کے درمیان بھی ڈیٹا آسانی سے آ جا سکے۔ تو اب ہمارے پاس ایک ایسا ایکو سسٹم ہے جہاں بہت سی چینز ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، لیکن اتنے بڑے نیٹ ورک کو محفوظ کیسے رکھا جائے؟ یہیں پولکا ڈاٹ کا بہت ہی زبردست سیکیورٹی ماڈل کام آتا ہے۔ پولکا ڈاٹ ایک سسٹم استعمال کرتا ہے جسے کہتے ہیں نامزدہ پروف آف اسٹیک یا NPOS۔ یہ بٹ کوائن کے پروف آف ورک سے بہت مختلف اور انرجی ایفیشنٹ ہے کیونکہ یہاں سیکیورٹی کا انحصار معاشی اسٹیکس پر ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں ٹوکن ہولڈرز اپنے ڈاٹ ٹوکنز کو اسٹیک پر لگا کر نیٹ ورک کو محفوظ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اب اس سسٹم میں 2 طرح کے اہم کردار ہیں۔ ایک ہے ویلیڈیٹرز جو ٹیکنیکل کام سنبھالتے ہیں اور ٹرانزیکشنز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اور دوسرے ہیں نومینیٹرز جو اپنے ڈاٹ ٹوکنز استعمال کر کے قابل اعتماد ویلیڈیٹرز کو چنتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی ٹیم ورک ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک بہت ہی شاندار آئیڈیا پہ آ کر جڑتا ہے جسے شیئر سیکیورٹی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی نئی ٹیم ایک پیرا چین بنانا چاہتی ہے تو اسے اپنی سیکیورٹی پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سیدھا پولکا ڈاٹ کی مضبوط سیکیورٹی استعمال کر سکتی ہے اور اپنی پوری توجہ ایک بہترین پروڈکٹ بنانے پر لگا سکتی ہے۔ یہ انوویشن کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ اچھا، ہم نے ابھی ڈاٹ ٹوکنز کی بات کی، تو ان ٹوکن سے متعلق 2020 میں ایک چھوٹی لیکن بہت اہم تبدیلی ہوئی تھی جسے سمجھنا ضروری ہے۔ 2020 میں کمیونٹی نے ووٹ دے کر ڈاٹ ٹوکن کو 1 سے 100 کے تناسب میں ری ڈینومینیٹ یعنی تقسیم کر دیا۔ یہ بالکل ایک سٹاک سپلٹ کی طرح تھا۔ اس سے کسی کے اثاثوں کی مالیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، بس ڈاٹ کا ایک یونٹ چھوٹا ہو گیا اور اس کا استعمال آسان ہو گیا۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ آخر پولکا ڈاٹ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کا جواب اس مستقبل میں چھپا ہے جہاں کوئی ایک بلاک چین ہر چیز پر راج نہیں کرے گی بلکہ بہت سی چینز مل کر کام کریں گی۔ آئیے اس کے فائدے دیکھتے ہیں۔ پہلا، حقیقی انٹرآپریبلٹی، یعنی صرف ٹوکنز نہیں بلکہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا بھیجنے کی صلاحیت۔ دوسرا،
اسکیلیبلٹی، کیونکہ کام کا بوجھ کئی چینز میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تیسرا، یہ کہ نیٹ ورک خود کو بغیر کسی رکاوٹ یا تقسیم کے اپ گریڈ کر سکتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم، صارف پر مبنی گورننس، یعنی کمیونٹی ہی نیٹ ورک کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ ان تمام ٹیکنیکل خوبیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈیولپرز اب ایسی ڈی سینٹرلائزڈ ایپس بنا سکتے ہیں جو پہلے ممکن ہی نہیں تھیں، ایسی ایپس جو مختلف بلاک چینز کی خوبیوں کو ملا کر زیادہ طاقتور اور مفید کام کر سکتی ہیں۔ تو بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے۔ پولکا ڈاٹ ایک ایسے مستقبل کا نقشہ پیش کرتا ہے جہاں بلاک چینز الگ تھلگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے، اور سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا یہی وہ بنیاد ہے جس پر ویب کا اگلا ورژن، ایک حقیقی ڈی سینٹرلائزڈ ویب، تعمیر ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔